پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا.
یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو دو حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293، اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے، 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمیہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں باقی درودوں کے اندر۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے، نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن کیونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں، اور نبی اسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں،
اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا، سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں۔ زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرتا ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مقادم فکر ہیں ان میں سے 2 مقادم فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں, جو درود شریف کے دشمن ہے نا, اہل بیت کے دشمن, اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہاں آل محمد سے مراد نبی الاسلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف, بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے, فرعونیوں کو, آل موسیٰ, تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا. یہ کہانیاں اس وقت تک تھیں جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں, اہل بیت. تو کوئی نبی اسلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں, تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت, نبی اسلام کی جو اولاد ہے, آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی الاسلام. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں, ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمن مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پکے چھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا, تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں, میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا, سب کچھ سیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا, تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا. اچھا, درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, یہودیوں میں کہاں درود ہے. اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر, جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے, اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, یہ تو مغضوب علیہم ہے, یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافروں والے, تیرا بیٹا ہی نہیں, بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا, سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر, اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں, شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے, وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میرے شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے, لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے, جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں, ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں, اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی اسلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں, قادیانی تھا اور سید تھا, اس کے نام کے اندر تھا, میں اب نام نہیں اس کا لیتا, وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو رہی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام,
کتنا ایسا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا۔ اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا، وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں۔ تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو، سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے۔ یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے۔ آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد، آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے۔ اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا۔ تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد۔ کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے۔ سنن نسائی میں صحیح سند کا حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے، پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے، پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا۔ برحمتی کا استغیث، الف کے ساتھ حمزہ سے پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہے، نون کے ساتھ پڑھیں گے برحمتی کا نستغیث تو جمع کے صیغہ ہو جائے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت سنگولر کا صیغہ، اللہم اہدنا فی من ہدیت پلورل کا صیغہ۔ صحابہ کرام نے جمع کے صیغوں کے ساتھ، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، ابی ابن کعب جب وتر کی جماعت کرواتے تھے تو اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، جمع کے صیغوں سے اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے۔ تو رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان میرے تمام آبا و اجداد پہ، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، سارے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ کتنی بیسٹ دعا ہے، یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے۔ دوسرا، ماں باپ کے دل میں شفقت وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالی ہے، اولاد کے دل میں بھی شفقت اللہ ہی ڈالے گا اپنے ماں باپ کے لیے، اللہ ہی شفقت ڈالنے والا ہے۔ بلٹ ان تو اس نے رکھی ہوئی ہے لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ یہ دعا یاد رکھیں۔ دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم میں آتی ہے، اور اس کا بیسٹ موقع ہے تشہد میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں آپ یہ دعائیں شامل کریں روزانہ۔ میں تو الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں، یہ سب سے بیسٹ موقع ہے۔ اسی طریقے سے قنوت وتر کے بعد بھی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں مزید صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ان میں یہ شامل کریں۔ ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے، دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنا، یہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھی نفع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی قرآن میں سورہ الفرقان میں سکھائی گئی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، پرہیزگار لوگوں کا فور فادر، ابا و اجداد ہمیں بنا دے، یعنی ہماری نسل میں بھی سب لوگ پرہیزگار ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ دعا بیوی بچوں کے لیے۔ اور ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے کرنی ہے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، اس میں سارے شامل ہو جائیں گے۔ رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو یہ تین دعائیں کم از کم یاد کر لیں اور انہیں تشہد میں پڑھیں۔ تشہد کے علاوہ بھی ایک اور موقع ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے یا باقی جو تسبیحات ہیں
सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। एक और तस्बीह बुखारी मुस्लिम में आई है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये दुआएं भी पढ़ें और साथ ये दुआएं भी पढ़ें। किसी एक सजदे में पढ़ लें, ये नहीं कि हर सजदे में पढ़नी है। पांचों नमाजों में किसी एक नमाज की किसी एक रकत में भी ये दुआएं आपने पढ़ ली तो एक दिन में आपने जो हक अदा करना था दुआ वाला वो कर लिया, वंश ही काफी है। लेकिन ये दुआएं याद होंगी तो आप पढ़ेंगे, तरगीब दिलाई जाएगी तो पढ़ेंगे। माँ बाप के हुकूक के हवाले से एक हदीस बड़ी मशहूर है बुखारी और मुस्लिम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है इस प्लेनेट अर्थ पे मखलूकात में से? नबी इस्लाम ने फरमाया तेरी मां। दूसरी बार पूछा, फरमाया तेरी मां। तीसरी बार पूछा, फरमाया तेरी मां। चौथी बार पूछा तो फरमाया तेरा बाप। यानी अगर मां बाप के हुकूक के 4 हिस्से किए जाए तो 3/4 मां का हक है, 1/4 बाप का हक है। और उसकी हिकमत भी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है। सूरह लुकमान के अंदर दूध पिलाती है मां और फिर वो जब प्रेगनेंसी की तकलीफ से गुजरती है उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने किया है। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मां का हक ज्यादा रख दिया है। हत्ता के सुनन निसाई में हदीस है, जन्नत तेरी मां के कदमों के पास है। यानी मां की खिदमत करके जन्नत कमाई जा सकती है। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में और सुनन इब्न माजा में हदीस है कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। अब ये तेरी मर्जी है, तू इसकी हिफाजत करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बाप के लिए भी फजीलत आई है। वैसे मशहूर तो हदीस यही है कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है, बाप वाली हदीस भी है। जामिया तिर्मिज़ी में और इब्न माजा में एक और हदीस है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो वो हदीस अलग से है। फिर वो मशहूर हदीस जो जामिया तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हदीस है। और उसका कुछ हिस्सा मुस्लिम शरीफ में भी है। मुस्लिम शरीफ में जो मां बाप से मुतल्लिक हिस्सा है ना, वो मुस्लिम शरीफ में है कि हलाक हो जाए वो शख्स जो मां बाप को, दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। नबी इस्लाम ने इसके ऊपर आमीन कहा हुआ है। मुस्लिम शरीफ में इतना ही हिस्सा है, लेकिन ये पूरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है। फदलुस सलाती अला नबी के अंदर भी मौजूद है। उसमें 3 अल्फाज हैं। नबी इस्लाम मस्जिद में तशरीफ लाए, आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी पे रखा, फरमाया आमीन। तीसरी पे रखा, फरमाया आमीन। साहबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, आज आपने ऐसा अमल किया है जो हमने आपको पहले करते हुए नहीं देखा। अच्छा, मेरा एक मासूमाना सवाल है, दुनिया के सारे गौसों से बड़े गौस वहां बैठे हुए थे, उन्हें तो नहीं पता चला नबी इस्लाम ने आमीन क्यों कहा है। ये कहते हैं जी अब्दुल कादिर जिलानी जो है ना, वो कायनात को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह एक राई का दाना हथेली पर होता है। और दूसरी तरफ आपको यह भी कहानी कराते हैं कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो, एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, ये कहते हैं ना। तो सारे गौस तो वहां बैठे हुए थे बड़े, किसी को नहीं पता चला कि नबी इस्लाम आमीन क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब है ये कहानी करवाते हैं आपको सिर्फ। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल आए थे। यार, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को तो हजरत जिब्राइल नहीं नजर आए। तो भाई फिर हम ये कहेंगे ना कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसा है ही कोई नहीं, तेरा गौसे पाक से शाही कोई नहीं उनके मुकाबले पे। और जाहिर है अब्दुल कादिर जिलानी इससे नाराज नहीं होंगे ये बात सुन के, क्योंकि उन्होंने खुद कहानी लिखी हुई है गुनियत तालबीन में। ये कहानी है, फ्रॉड है, हम नहीं मानते, लेकिन गौसे पाक के खिलाफ तो ये दलील है ना। उन्होंने खुद गुनियत तालबीन में लिखा हुआ है कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हजरत बुरा ना बनाओ, असि तो कह रहे हैं अबू बकर, उमर, उस्मान अली जैसा कोई नहीं, उसी तो चाहिए कोई नहीं। आपने तो कहा था कि अबू बकर, उमर, उस्मान अली के घोड़े की खाक जैसा कोई नहीं, मैं तो शाही कोई नहीं। हमने तो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। हालांकि यह भी जाली बात है। कोई मुसलमान
صحابی کے گھوڑے سے کمتر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی خاک کے برابر۔ مسلمان تو جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے۔ یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، جعلی ہیں، لیکن یہ کہانیاں ہم نے ان کے گلے فٹ کر دی ہیں۔ گھنٹی جو انہوں نے باندھی تھی نا، ہم نے ان کے گلے میں باندھ دی ہے۔ لو سامو کہ اگر یہ بات کرتے ہو تو پھر سنبھالو اسے۔ اور اس میں بھی پھر جان بوجھ کے کہیں گے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک۔ جیسے شیعہ نے گھوڑا بنایا ہوا ہے نا، سنیوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنا لیا ہوا ہے۔ دونوں ہی گھوڑے جعلی ہیں بھائی۔ وہ ذوالجناح حضرت حسین کا ہی گھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ نے پالے ہیں یہ ذوالجناح نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہانی تھی، لیکن پھر بھی ان پہ تو فٹ ہوتی ہے نا، تو وہاں تو کسی صحابی کو نہیں پتا چلا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے سلام بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو میں دعا کروں رسول اللہ اس پر آمین کہیں، نبی علیہ السلام کی مہر لگے۔ اس میں پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں بارہا رسول اللہ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کم از کم ایک دفعہ دروشی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ دعا پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین، مہر لگا دی۔ یہ وہ حصہ ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ اچھا یہ حدیث آپ بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن جو اینگل میں نے بتایا کہ سارے غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کتنے گیا دماغ؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ یہ فرق پڑا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا تھا، آپ تو وہ تین باتیں یاد کیے ہوئے تھے، ہم تو سٹارٹ میں ہی پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی گل شروع کی تو وہی ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے آپ کو جھوٹے عقائد بتائے تھے نا، تو آپ فوراً حساب لگا لیا کریں کہ یہ بات کدھر جا رہی ہے۔ تو آپ کو ہر حدیث کے بعد اینڈ رزلٹ پتہ کیا ملے گا؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہانیاں گرائی ہوئی ہیں انہوں نے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے، انبیاء کرام جب دنیا میں آتے تھے تو ان کے مقابلے پہ کون کھڑے ہوتے تھے؟ بابے، اور ان بابوں میں کافر بابے بھی ہوتے تھے اور اولیاء اللہ بھی ہوتے تھے۔ یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے پریسٹ ہیکل سلمانی میں بیٹھے ہوئے تھے، غوث وقت ہی تھے نا، موحدین تھے نا، وقت کے غوث تھے نا، یعنی کہ امام کعبہ وہ والا ٹائٹل تھا ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے مردود ہوئے، اس وقت تک تو وہ غوث وقت تھے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کنہوں نے کی؟ غوث وقت میں۔ تو یہ بابے اتنی پیڑی شہن ہے کہ جب یہ ڈی ٹریک ہو، یہ پیغمبر کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ میں اور آپ شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، مخالفت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ویسے تو انہوں نے لمحہ پا لیا ہے ایک ہی شاہ ساڈے اسٹوڈنٹ کے بھی شاہ کوئی نہیں نا، یعنی اپنی ہٹ دھرمی میں یہ جس اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں اس کے مقابلے پہ عام مسلمان تو ولی ہے، جو ہٹ دھرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ قیامت والے دن جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ، جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا، آج انہیں ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اور سورۃ الاحزاب میں آیا کہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو اے اللہ دگنا عذاب دے، دنیا میں ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ حقیقت بات ہے، ہم تو دنیا میں اس وقت یقین کریں ان کے لیے بدوائیں نکلتی ہیں کہ جن کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ تو ہمیں جہنم میں پھینکنے لگے تھے، آخرت میں تو آپ غصے کو چھوڑ دیں، کیا ہوگا؟ ادھر ہی جس کے اوپر توحید کھلتی ہے نا، جسے قرآن و سنت کا تعارف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ انہوں نے بیڑا غرق کر،
انہوں نے ساڑھے ماں پیو نو گمراہ کیتا، انہوں نے ماں پیو نو گمراہ کیتا۔ آپ ذرا امیجن کریں کتنے لوگ ہماری لائف سٹریم میں آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ابا جی اسی طریقے سے شرک کرتے ہوئے مر گئے، ہم کنہیں بدوائیں دیں اپنے بزرگوں کو، ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مرنے سے پہلے اللہ کی توفیق سے دعوت دے کے حق پر لانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے۔ جن کے تو مر چکے ہیں ان سے پوچھیں وہ کس تکلیف میں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لمحہ پاواں گے، ٹوٹے ٹوٹے کرواواں گے انہوں نے اپنے سامنے۔ سورۃ الاعراف میں آئے کہ جب کبھی بھی کوئی جہنم میں داخل کی جائے گی نا امت، تو وہ کہے گی کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دینا جن کے پیچھے چل کے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے اور تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے، کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہوئے ہو نا۔ یہ آج جو علماء کے نام اتنے احترام سے لیتے ہیں، کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ کل کو انہوں نے بوڑھا ہونا ہے نا تو ان کے نام بھی احترام سے لیے جائیں، اسی لیے اتنی لمبی دمیں لگائیں گے، علماء کے فضائل سنائیں گے، آپ کہیں گے یار اس کو کیا اس میں سے فائدہ؟ بھائی کل کو اس کی داڑھی سفید ہونی ہے، یہ ساری دمیں اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے، کیونکہ وہ جو دموں والا ہے اس نے تو قبر میں چلے جانا ہے، دمیں اس نے باہر چھوڑ جانی ہے، وہ اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے۔ تو وہ پہلے تیار کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ اگلی باری میری ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نیا آتا ہے نا اپنا لچ فرائی کر کے جاتا ہے۔ تصوف میں قادری سلسلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ جنیدیہ سلسلہ تھا۔ علی بن عثمان حجویری بھی کشف المحجوب میں جنیدیہ سلسلہ لکھتے ہیں اسے، کیونکہ وہ بھی سلسلہ جنیدیہ میں تھے۔ علی بن عثمان حجویری کے جو پیر صاحب تھے نا وہ 2 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے، اور عبد القادر جیلانی 4 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے۔ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ذرا اس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے۔ پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے۔ اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹری۔ تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی۔ اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرز کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے۔ تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے، اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ واقعی اس دوران یہی بات ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मरने के बाद मुझे दोबारा से जिंदा कर लिया और मैंने लौट के उसी की तरफ जाना है। आखिरत का जिक्र भी साथ ही है। ये तलवार जो है ना ये हर वक्त लटकी रहेगी। आप देखें दुनिया में जितनी दुआएं हो रही होती है ना, आखिरत का मौत का जिक्र साथ पैरेलल में आ रहा होता है कि तैयारी स्टार्ट ही सुबह क्या हो रहा है, अल्लाह मौत के बाद जिंदगी दी है और फिर मैंने मर के तेरे पास ही आना है जो आखिरी मौत है जिसके बाद मैंने उठना भी कोई नहीं, फिर क़यामत में ही उठना है। ये स्टार्ट हो रहा है। नमाज पढ़ेंगे, वो तो जिक्र की आला तरीन चीज, वाकई में सलात अली जिक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना और नमाज के बाद भी इज़कार, नमाज के अंदर भी इज़कार, मस्जिद में जाने की दुआ वो भी गॉड ओरिएंटेड, मस्जिद से निकलने की दुआ, टॉयलेट गए हैं तो उसमें जाने की दुआ, उससे निकलने की दुआ, फिर घर से निकले हैं फिर अल्लाह को याद करके निकले हैं, जहां जा रहे हैं अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ये टेंशन लगी हुई है कि फजर तो पढ़ ली है, अब जोर का वक्त इतने बजे है, अपने आप शेड्यूल को सेट करते हैं ताकि मैं जमात से नमाज पढ़ सकूं। तो बस जो ये शेड्यूल तय कर रहा है ना वो भाई फजर से लेकर जोर तक नमाज की हालत में है, क्योंकि वो नमाज के इंतजार में बैठा है। नमाज के इंतजार में बैठने के लिए मस्जिद में बैठना जरूरी नहीं है, कोई अपने ऑफिस में भी बैठा है ना इस इंतजार में कि मैंने नमाज के लिए जाना है, वो नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है। फिर नमाज का वक्त आ जाता है, फिर बाजार में जाने की दुआ, सवारी पे बैठे हैं तो उस पर दुआ, वो सारी दुआएं जरा आप पढ़े, कोई बुजुर्ग बाबा आपको उन दुआओं में नजर नहीं आएगा। खुदा से शुरू होकर खुदा पे खत्म। ये कायनात सेंटर्ड अराउंड गॉड है। हमारी जिंदगी का मकसद खुदा की पहचान है। अंबिया के दुनिया में आने का मकसद खुदा की पहचान है। हर चीज खुदा के गिर्द घूमती है। ये असल में अल्लाह को मतलूब इंसान है जो सेंटर्ड अराउंड गॉड हो। तो आप इसके जरा टेस्ट को फील करें। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और मुतमईन होते हैं उनके दिल अल्लाह ही की याद से। अला बिज़िक्रिल्लाह, और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से भर देगा। सर ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता है? वो हदीस बेताका है ना, कागज के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिज़ी में, कि एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे और नामा माल तुल रहा होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज का टुकड़ा डाला जाएगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। वो शख्स कहेगा ये एक टुकड़ा क्या कर सकता है? बस वो रखने की देर होगी, वो पड़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वजनी कोई चीज नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज के पुर्जे वाली हदीस। उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं है। तो ये 4 वजीफे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना महबूब वजीफा है कि जो सुनन नबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी में सलातो तस्बीह वाली हदीस है, उसमें 300 दफा कौन से कलिमात पढ़े जाते हैं? यही सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस इतना ही पढ़ना होता है। ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हदीसें अलग से हैं, लेकिन सलातो तस्बीह में इतना ही पढ़ना होता है, 4 कलिमात। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 4 कलिमात मुझे हर उस चीज से बढ़कर महबूब हैं जिन पे सूरज तुलू होता है। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, इससे बढ़कर मुझे ये चीज महबूब है कि मैं ये 4 कलिमात कह लूं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को इससे बढ़कर कोई और कलिमात महबूब नहीं है। और ये हिस्सा बुखारी में भी है इसका। और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम इनकी तरतीब भी बदल सकते हो। यानी सुबहान अल्लाह के बाद आप अल्लाह अकबर पढ़ लें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई फर्क नहीं है। ये एक ओपन चीज है। आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले 100 दफा पढ़ लें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्योंकि रा को फिर लाम से मिलाएंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और यूं भी पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, क्योंकि अकबर पे वक्त करेंगे, वरना ये सुबहान अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हिल हम्दुलिल्लाह बनेगा कॉन्टिन्यूस, जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बनता है। तो वक्त करना पड़ेगा।
سوائے سبحان اللہ کے، سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے۔ فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے، تو کیوں سارے یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں۔ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔
تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی ذکر انگیز حدیث ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز ہے، اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں منو تو اللہ نے دینے ہی ذات ہے. استغفر اللہ تو بولے آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی. یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا گنہگار شخص تھا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی؟ جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں پھینک دیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا، ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا، کیا عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں. تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ ہے جناب وہ کام کرنے کا. حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا. ظاہر قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں، سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی اور حق نہیں. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے. منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے، تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا، اور صدقے میں کیا ہے، یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں لگا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے تھے کرا کے پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا. جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر، المدد یا نماز، وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد، کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو، بلاؤں کو ٹال دیتا. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں، اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا، پریونٹیو اور کیوریٹو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے. جیسے ویکسین ہے، آج کل وہ کہہ رہے ہیں نہیں کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں
تو تکلیف ہو ہی نہ. ایک ہوتا ہے کیوریٹو علاج کی بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے ہے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگیں، ٹھیک ہے، بلکہ سجدے میں مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگیں، تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دیں. نہیں، وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں. پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں. اور وہی ہے کیوریٹو علاج کہ جب کسی بھی تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے اوپر، جس کے بعد صبر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان. ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے. اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہو گیا نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر. باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا. برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے اعمال کی شامت ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں. کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں، اپنے اوپر ضرور لاگو کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم،
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا جی.